السلام علیکم دوستو، حوری نیوز چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، نوح علیہ السلام کی کشتی کا 400 میٹر لمبا تختہ ایران سے دریافت۔ ماہرین آثار قدیمہ نے تاریخی بدل کر رکھ دی۔ طوفان نوح اور میسوپوٹیمیا تہذیب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا واقعی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایران میں آ کر ٹھہری تھی؟ کشتی میں سوار ہونے والے سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا وعدہ لیا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طوفان نوح اور کشتی نوح سے متعلق بتائیں گے، جسے جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ تو آئیے چل کر اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، طوفان نوح اپنی نوعیت میں اس قدر حیرت انگیز اور مہیب تھا کہ اس کی داستانیں ساری دنیا میں مشہور ہیں۔ عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں اس کی تفصیلات مختلف انداز میں بیان کی گئیں۔ بابل کی تاریخوں، ہند کے زرمیوں، اسکینڈینیویا، لیتھونیا، چین اور یونان کی داستانوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ تحریک مجاہدین ہند کے مولانا محمد جعفر شاہ تھانسیری، جو کالا پانی انڈومان میں قید رہے، اپنی داستان اسیری میں لکھتے ہیں کہ مقامی باشندوں کی قدیم کہانیوں میں طوفان نوح جیسے سیلاب کا ذکر آتا ہے۔ طوفان نوح کے واقعے کے اس قدر عام ہونے کے کم از کم 3 امکانات ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو لوگ کشتی پر سوار تھے اور جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے یہ مہیب منظر دیکھا، ان کے ذریعے یہ واقعہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ نمبر 2، جو لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، انہوں نے اس واقعے کی تفصیل لکھ ڈالی۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی، ان میں اس واقعے کا اسی طرح سے ذکر کیا گیا جس طرح کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا۔ بنی اسرائیل میں اس واقعے کا چرچا سب سے زیادہ اس لیے رہا کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کروایا تھا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 3 سے ظاہر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: ان لوگوں کی ذریت یا نسل جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ ناظرین، قرآن کریم میں طوفان نوح کا واقعہ کسی داستان یا تاریخ کے طور پر بیان نہیں کیا گیا، بلکہ عبرت اور نصیحت کے لیے بیان کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جب کوئی قوم اللہ سے سرکشی کرنے لگتی ہے، اللہ کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتی، اللہ کی باغی ہو جاتی ہے اور ان پر مسلسل نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کو جھٹلاتی ہے اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتی ہے، تو اس کا کیا حشر ہو سکتا ہے؟ اور اس قسم کے انجام سے دوچار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی محنت بھی نہیں کرنی پڑتی، بس ایک حکم کن سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس واقعے کو حسب ضرورت کہیں اشارتاً، کہیں اجمالاً اور کہیں تفصیلاً بیان کیا گیا، اور ہر جگہ مقصود ایک ہی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ سرکشی کرنے، اللہ کی نافرمانی کرنے اور رسولوں کو جھٹلانے سے ڈرایا جائے اور اس کے دردناک انجام سے باخبر کیا جائے۔ اس طوفان عظیم کے حوالے سے ماہرین کئی صدیوں سے تحقیق کر رہے ہیں۔ زمانہ قدیم میں بھی اس طوفان کی باقیات مل چکی ہیں، اور عصر حاضر میں بھی طوفان نوح کے حوالے سے بہت سے آثار دریافت ہوئے۔ بعض روایات کے مطابق 3000 قبل از مسیح میں آنے والے اس طوفان عظیم نے آنن فانن ایک تہذیب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور وہاں ایک بالکل نئی تہذیب ظہور پذیر ہوئی۔ طوفان نوح پر تحقیق کی غرض سے وادی دجلہ و فرات یعنی میسوپوٹیمیا کے ارد گرد کھدائی کی گئی، جس کے نتیجے میں یہاں کے 4 شہروں میں طوفان نوح کے آثار دریافت ہوئے۔ ان شہروں کے نام یہ ہیں: ار، ایرک، کش اور شروپک۔ ان شہروں میں ہونے والی کھدائیوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر 3000 سال قبل از مسیح کے لگ بھگ طوفان کی زد میں آئے تھے۔ ار میں شاہان ار کی قبریں دریافت ہوئیں۔ ایک بادشاہ کے مقبرے کے فرش کے نیچے سے مٹی کی پختہ تختیاں بھی ملیں، جن کی تحریر سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ 3000 قبل از مسیح کی ہیں۔ شروپک شہر میں بھی ہونے والی کھدائیوں سے 3000 قبل از مسیح کے دوران آنے والے ہولناک سیلاب کے آثار ملے۔ سیلاب سے متاثرہ حالیہ دریافت شدہ شہر ایرک ہے، جو شروپک کے جنوب میں واقع ہے۔ یہاں بھی سیلابی مٹی کی تہ موجود ہے، جس کا تعلق 3000 قبل از مسیح کے دور سے ہے۔ ناظرین گرامی، حال ہی میں ماہرین آرکیالوجسٹ نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایران کی ایک پہاڑی پر آ کر ٹھہری تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو دنیا کی پہلی کشتی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کشتی سے متعلق اہم دعوے وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ کے ایک گروپ نے حال ہی میں یہ دعویٰ کیا
کہ وہ پہاڑ ایران میں موجود ہے جس کی چوٹی پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ بائبل آرکیالوجی سرچ اینڈ ایکسپلوریشن انسٹیٹیوٹ کے صدر باب کورینوک نے کہا کہ ایران میں واقع ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھدائی کے دوران 400 میٹر لمبی لکڑی کا ایک ایسا ٹکڑا ملا جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے تختوں سے بالکل مشابہت رکھتا ہے۔ اس ٹکڑے کی حیت بھی بہت پراسرار نوعیت کی ہے۔ اس جیسا ٹکڑا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ماہرین پر امید ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی۔ تاہم اس جگہ پر مزید کھدائی اور تحقیق کا عمل جاری ہے اور اس کے بعد ہی حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا۔ دوسری جانب کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ طوفان نوح کے زمانے کے تعلق سے بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور اس غلط فہمی کی بنیادی وجہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلہ نسب کا تعین ہے۔ مشہور زمانہ کتاب بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف مورس بوکیل نے بائبل کے حوالے سے اپنی اس کتاب میں ایک چارٹ پیش کیا جس میں اس سلسلہ نسب کے ساتھ ساتھ ہر ایک کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے سن پیدائش، عمر اور سن وفات درج ہے۔ اس چارٹ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے 1056ویں سال پیدا ہوئے۔ بائبل ہی کی روح سے جب حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال ہوئی تو طوفان نوح کا واقعہ پیش آیا۔ اسی چارٹ کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش میں 896 سال کا فرق ہے۔ چونکہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 600 سال تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش طوفان کے 296 سال بعد ہوئی۔ اس حساب سے طوفان نوح کئی ملین سال قبل پیش آیا۔ ماہرین کے مطابق طوفان نوح کا زمانہ آج سے کم و بیش 5000 سال پرانا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ بات بھی درست ہے کہ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی صورت میں اپنی کشتی میں سوار کیا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تمام چرند پرند اور دیگر مخلوقات کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر رہے تھے تو اتنی دیر میں سانپ اور بچھو آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کشتی میں ہمیں بھی سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم تو انسانوں کو تکلیف دیتے ہو اور ان کو کاٹتے ہو۔ تو یوں سانپ اور بچھو رو کر اللہ کے نبی سے فریاد کرنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ ہماری نسل کو بچائیں۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو بھی انسان سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہمیں قسم ہے اپنے وجود کی اور اپنے خالق کی، ہم کبھی اس کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس وعدے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے سانپ اور بچھو کے جوڑوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ اس نجات کی کشتی میں جو انسان اور مخلوقات سوار ہوئے، سوائے ان کے سب اللہ کے عذاب کے سبب تباہ ہو گئے۔ طوفان تھمنے کے بعد اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو پھر سے آباد کیا۔ ہر مخلوق زندگی بسر کرنے لگی، لیکن اس آیت کو آج تک کسی بھی حیوان نے نہیں بھلایا۔ اللہ نے قرآن مجید کی سورۃ الصافات میں اس آیت کو محفوظ کیا اور اس کے پڑھنے پر سانپ اور بچھو انسان کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر پریشانی، ہر بیماری اور ہر مصیبت کا علاج رکھا ہے، ضرورت صرف غور و فکر کرنے کی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔